السلام علیکم جی. بہت عرصے سے دل رو رہا تھا اور ہم اڑتے تھے اس کے اوپر، اور ہمارے ولاگ اس امر کے گواہ ہیں کہ یار صادق اور امین جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یہ لقب ہے ان کا، اور اس لقب سے اہل عرب میرے آقا کو پکارا کرتے تھے. اور یہ ایک گھٹیا قسم کے شخص کا لقب کیسے ہو سکتا ہے یار، جس کا جو کہ نون قسم کا فراڈیا ہو، جھوٹا ہو، جو جھوٹ بولنے کو فخر سمجھتا ہو، جس کی ایک نجائز بچی ہو یار، اس کو آپ صادق اور امین کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ جس کی شہرت ہی یہ ہو، جس کے فالوور اس کے حوالے سے یہ بات کریں کہ جناب اگر اس لڑکی کو اس سے شکایت ہوئی ہے تو وہاں پہ لینے کیا گئی تھی، وہ تو کرتا ہی یہی کچھ ہے. یہ اس کے بارے میں پبلکلی اس کے حامی یہ دعویٰ کریں کہ وہ تو ہے ہی زانی، اس کے پاس گئی کیا لینے تھی یہ. جب یہ اس طرح کے شخص کے بارے میں ثاقب نثار نے جو دریدہ دہنی کی تھی، یا میں اس کو کہوں گا کہ بلاسفیمی کی تھی، اس بلاسفیمی کا جواب جو ہے اب اسی منصب سے آیا ہے. یعنی کہ قاضی القضاء، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے آج کمال کر دیا، تھوڑا توڑ دیا جی، قلم توڑ دیا جی. قاضی صاحب نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ تو کسی ایک عام آدمی کو صادق اور امین کیسے ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. قاضی صاحب سپیکس مائی ہارٹس آؤٹ. ہائے ہائے ہائے، قاضی صاحب نے میرے دل کی بات کہی کہ ایک مسلمان جتنا مرضی فاسق سے فاسق ہو، فاجر ہو، گناہ گار ہو، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل، ان کا لقب مبارک جو ہے وہ کسی کو کیسے عطا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ دیر آئد درست آئد، ویسے یہاں پہ جو حالت ہے دیر آئے درست آئے بھی کہہ دیتے ہیں کچھ پڑھے لکھے جہلا. یہ فارسی کا محاورہ ہے، دیر آئد درست آئد. تو قاضی صاحب دیر آئد درست آئد بالکل صحیح کہا ہے، بلکہ قاضی صاحب ہیں تو مفتی صاحب نہیں ہیں. اگر یہ مفتی ہوتے تو ہم کہتے کہ فتویٰ آ گیا ہے، تو قاضی کا بھی آپ فتویٰ ہی سمجھیں. یعنی کہ قاضی صاحب کے فتوے کا بالالتزام اور بالواسطہ مطلب یہ کیا ہے کہ ثاقب نثار جو ہے نا اس کو دائرے سے ہی خارج کر دیا. یعنی کہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا، تو جس نے کیا ہے تو وہ پھر ہیں توبہ 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 توبہ. میں اس کا میننگ نہیں کہہ رہا، ڈرائیو کر رہا. ویسے آپ کا جو عشق مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو وہ اس امر کی اجازت دیتا ہے تو آپ یہ مطلب بھلے نکال لیجیے، لیکن میں چونکہ پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن قاضی کا مطلب ہے یہ ویسے ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے، اچھا اگرچہ ثاقب نثار نے بعد ازاں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوٹیوبر اور ولاگرز کو، جو کہ ان کی پارٹی کے پالتو ہیں، اسی پارٹی کے جس کی ٹکٹیں بیچتا ہوا ان کا لڑکا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ان کی پارٹی کے ولاگروں کو کہا تھا کہ میں نے اسے مکمل صادق اور امین تو قرار نہیں دیا تھا، اب یہ جواز دے رہا ہے. وہ میں نے تو صرف یہ مکان والے بنی گالہ والے مکان والے مسئلے میں اسے صادق اور امین قرار دیا تھا. تو میں نے کہا میرے رب کا حکم ہے نا کہ پھر تمہارے عذاب ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو یہ پہلی گواہی آئی ہے اس کی، ٹھیک ہے. ابھی اس کے باقی اعضاء نے بولنا ہے اور اس کے مرنے سے پہلے بولنا ہے. میرا ایمان ہے یہ بات کو، ٹھیک ہے. تو اب یہ صادق اور امینی والی جو پٹیشن تھی، یہ کون لے کے گیا سی پلا؟ وہ جو حملہ ہے نا، کون سی؟ اپنا نعیم بخاری، طارا سید کا ہسبینڈ سابق، ٹھیک ہے. نعیم بخاری سب لے کے گئے تھے، تو نعیم بخاری بول پہ ہے نا، وہ بھی بول پہ، ٹھیک ہے نا. اور عمران خان کے خلاف بولا، اور جو اس نے کہا ہے میں اس دورانیے کا قطن نہیں ہوں، ٹھیک ہے. نعیم بخاری صاحب کے سیاسی خیالات سے ہم کبھی بھی ایگری نہیں کیے، تو اب بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. لیکن جو انہوں نے کہہ دیا ہے، اس کے تمام اعضاء جو ہیں اس کے خلاف بولیں گے، اور وہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں. سمجھ گئے ہیں نا آپ؟ جنہوں نے حرکتیں فرمائی ہیں وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں. یعنی 97 کے اندر، اور پھر دیکھو حرکت بھی انہوں نے کیا کی ہے. 97 کے اندر جو بینک بند ہو گیا تھا،
कंपनी जिसके तहत वो बैंक कायम था वो लिक्विडेट हो गई थी। उस कंपनी के एक डायरेक्टर के साहबजादे ने एक ख़त लिख के दिया कि जनाब हमारे पास हमारे बैंक में हमें बताया गया है कि इनका अकाउंट था, और जो जैसा कि वो दुनिया के माने परमाने क्रिकेटर साहब हैं और बड़ी उनकी शोहरत है, आहो तुहाड़ियां नाइट पार्टियां दे विच बहुत कारनामे कीते हुए ने उन्हें, आहो तो बड़ी उसकी शोहरत है। तो मेरा मतलब है कि इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि इनके अकाउंट भी साफ़ होंगे। कोई इस तरह का लैटर सी, और इस कोड़े ज़िनी मजूर, ठीक है, साकिब निसार ने पकड़ के इस बुनियाद के ऊपर एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी। अगर आपने इस तरह की कोई स्टेटमेंट जारी भी कर, पहले तो जारी ही नहीं करनी चाहिए ना, ये ब्लास्फेमी है। तो मैं इसलिए बराह रास्त कभी मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया कि अगर आप किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा दें तो उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता इसकी जान जाए ना, रिलीजियसली मैं बिलीव करता हूँ इसकी जान नहीं जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये पूरा अजाब भुगत के इस दुनिया से जाए। जान चली गई तो काम ख़त्म हो गया ना, फिर हम तो नहीं देख पाएंगे, फिर तो रब का मामला आ गया ना उसके साथ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये ज़िंदा रहे, अपनी पूरी तबाही उम्र जिए और ये लम्हा लम्हा कतरा कतरा अजाब भुगते। द अल्टीमेट पर्सनैलिटी जो है इस कायनात की, ये हमारे ईमान का हिस्सा, उसके साथ छेड़छाड़ की इसने। तो इस कायनात की जो अल्टीमेट द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी है उसके साथ इसने बदबख्त ने छेड़छाड़ की है, और उनके ख़िताब के ऊपर हाथ डालने की जिसारत की है। तो हम भी तो देखें ना कि वो जिनके महबूब हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो पता कि पूरी दुनिया के लिए इबरत का सामान हो, दोनों तो अब बोल पड़े। तो खैर आज काजी साहब के पहला उसका रिबटल आया है, और काजी फायज़ ईसा के मुंह से, और ये मतलब कि जिसे भी ये नसीब अता होना था हुआ, उसी मनसब पे बैठ के उन्होंने ये वाली बात कही। और ये बात जो है वो उस मुकदमे में आई है जिस मुकदमे के अंदर जो है वो ताहयात नाअहली वाला मुकदमा सुना जा रहा है। सिंपल सा फार्मूला है, पार्लियामेंट कहती है जी कि नाअहली जो है वो 5 साल के लिए होगी, और एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर और ये जो टोला है इमरानी टोला वो कहता है कि जी नहीं ये ताहयात नाअहली है। अच्छा, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जब इसकी ज़द में आने लगे तो ये ताहयात नाअहली नहीं होती, लेकिन जब नवाज शरीफ आ जाए तो फिर ताहयात नाअहली होती है। अच्छा, वैसे मैं आपको बात एक अर्ज़ करूँ, हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब ने एक मुकदमा दर्ज किया था, एक केस किया था जिसके अंदर मुंतखब नुमाइंदों के असासों की डेक्लरेशन वगैरह वगैरह के हवाले से साकिब निसार ने ही एक जजमेंट दे रखी है। बुनियादी तौर पे ये उस वक्त नून लीग को पटू डालने के लिए या उसकी टांगे बांधने के लिए ये की गई, और बहुत सारा उसका सियासी नुकसान भी किया गया, ठीक है। लेकिन जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। अब वही जो है मुकाफात अमल जो है, कर्मा जिसको कहते हैं, कर्मा जो है वो घूम के वापस आया है और अब वो पीटीआई पे गिरने लगा है। तो अब जनाब शक अपना उमर ताबन दयाल के ऊपर इंकशाफ हुआ कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये तो अल्टीमेटली जुल्म है कि आप जो हैं वो इस तरह की सज़ा दे दें। तो वो सज़ा उत्थे ही है नवाज शरीफ की, और उसको बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को जो नाहल किया गया वो इत्थे ही है। लेकिन अब चूंकि वो कर्मा जो है वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की तरफ बढ़ रहा है तो फौरी तौर पे याद आ गया ये तो बहुत जुल्म है, ये तो बहुत जुल्म है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि फिर अपना थूका हुआ चाट भी लिया, और ये जो मुकदमा है इसका अपना क्या नाम है 61F के तहत जो फैसल वाउडा का था, उसमें उसको ताहयात नाअहल करार नहीं दिया। यार मैं सदके जाऊँ यार, वो सारे कानून जेड़े ने वो मियां नवाज शरीफ ते लाने ने, वो कोई किसी दूजे ते भी ला दो। यानी मियां नवाज शरीफ का मुकदमा आए तो कि वही कानून जो है उसके अंदर सज़ा और है, और फैसल वाउडे का मुकदमा आए तो उसी केस के अंदर उसी के अंदर नाअहली की सज़ा कुछ और है। मैं सदके जाऊँ, कमाल नहीं हो गया? एक ही अदालत है, वो उसी का ही जज है,
اور ایک کیس کے اندر مقدمہ اور ہے، یعنی کہ وہی منیب اختر والی گل کہ وہ تو ساڈی مت ماری گئی سی، اسی پاگل ہو گئے ساں، لولے ہو گئے ساں، لنگڑے ہو گئے سانوں وہ تو سمجھ نہیں آئی تو لہذا اسی غلط فیصلہ کر بیٹھے ہوں اسی صحیح فیصلہ کرن لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیاؤ پرویز رائی نو وزیر اعلیٰ بنائیے۔ یہ اسی طرح کی ججمنٹ ہے نا، یا اسی طرح کی فیصلہ سازی ہے۔ تو بہرحال جو ہے اب پتہ نہیں یہ جو لعنت ہے اس طرح کے لوگوں کی جن کی محدود عقلیں اور اتنے بڑے تعصبات اور اس سے بڑے بڑے مفادات ہوتے ہیں، اور جو کہ جج بنے جج ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ دماد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ منیب اختر جو ہے وہ بھی کسی کا دماد ہے، جس طرح اپنا کھوسا جو تھا وہ بھی کسی کا دماد تھا، ان میں زیادہ تر دماد ہوتے ہیں۔ یہ ٹارگٹ کر کے ججوں کی صاحبزادیوں سے یہ جو نلائق وکیل ہوتے ہیں نا، یہ ویا کرتے ہیں کہ جج صاحب کے کندھے کے اوپر پاؤں رکھ کے تو ہم پھر جج بنیں گے، اور بنتے ہیں یار۔ جج صاحبان کو بھی ذرا ہوشیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں وکیل ہے، وکالت وکولت چل جائے گی، باقی کو میرا نام استعمال کر لے گا، تیدہ کار واسطے گا، تو یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی یہ مس کریئنٹس ہیں نا، یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں جتنے بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا کسی نہ کسی کے دماد ضرور ہوتے۔ یہ دمادہ نے آج کل بڑا تنگ کیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اب آپ نے ایسا ہی نہیں اٹھا کے لے جانا لاہور ہائی کورٹ کے دماد کی طرف، ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے دماد کی طرف وہ نہیں لے کے جانا آپ نے، خبردار کسی نے اس طرف دیکھا تو خیر جناب، یہ اب یہ مقدمہ ہے جی، اس کے لیے میرے خیال پرسوں کی جمعرات کی تاریخ پڑی ہے۔ اب الٹیمیٹلی اس نے وڈرا ہونا ہے جی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون کا فیصلہ کیا تھا اس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ کیا بھلا کہ قانون سازی جو ہے وہ ایکسکلوسیولی حق ہے پارلیمنٹ کا، اور عدلیہ جو ہے وہ قانون ساز ادارہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے تو پارلیمنٹ کی قانون سازی ہی مانی جائے گی کہ جناب تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی، نااہلی کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ اور جج صاحب نے، منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ ہیں اور اگلے سے اگلے چیف جسٹس بھی ہیں اور ڈارلنگ ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یار دیکھیں، سب سے بڑا ہینیس کرائم کسی کی جان لینا ہے، تو جان لینے کی ابھی سزا جو ہے وہ اگر عمر قید ہے تو وہ بھی اس کی بھی لمٹ ہے نا، مطلب اگر عمر قید بھی کسی کو ہو جاتی ہے تو 14 سال بعد نہیں تو 25 سال کے بعد وہ اس کی مطلب رہائی ہو جاتی ہے۔ اے کیڑا جرم ہے کہ جدی کوئی رہائی نہیں، ساری عمر واسطے کنوکشن ہے۔ تو خیر مقدمہ لگ گیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا۔ میں نے کہا کہ چونکہ ایک ایک کر کے گواہی آنا شروع ہو گئی، اپنا کام صرف شمار کرنا ہے۔ ہم اس میں کڑنے والے تو ضرور تھے، لیکن کیا تو ہم نے عملی طور پہ کچھ نہیں نا، صرف یہی نشاندہی کی کہ یہ غلط کیا آپ نے، اور ہم اس کے اوپر کہتے رہیں گے کہ یہ غلط تھا، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔